الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما كسبت أيديكم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمالكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے بوئے پیڑ ببول کا اموا کہاں سے پائے اپنے اعمال بدتے ذلت ملی اپنے اعمال بدتے ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں اپنے اعمال بدتے ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں میرے اللہ ایمان سلامت رہے میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں اپنے اعمال بدتے ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں. بہت مختصر بڑا چھوٹا بڑا انمول جلسہ پہلی رات کا شروع ہو رہا ہے اور ختم بھی ہو رہا ہے. اللہ ہمارے سننے کو آپ کے ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے آمین. آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ببول بوئیں گے آم کاٹیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. نئے سال میں جشن ہوگا یا جائزہ ہوگا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. نیا سال شروع ہونے والا ہے 2 دن کے بعد اور کیا کل کی ہی رات میں 12 بج جانے کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا؟ نئے سال میں جشن ہے یا جائزہ ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے نیا سال اچھا کیسے ہوگا؟ کیا طریقہ ہوگا کہ نیا سال اچھا ہو؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے جو 2022 گزر رہا ہے یا گزر گیا یہ خراب گزرا. کیوں خراب گزرا؟ 3 وجہ سے. وہ پہلی اور دوسری تیسری وجہ کیا ہے؟ سننے کے لیے مکمل تیار؟ بیداری کے ساتھ جوش کے ساتھ دعا تک ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بہت جوش کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ آپ جوان ہیں. آپ کی پیشانی چمک رہی ہے. اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آج کے جلسے کو کل کے جلسے کو قبول فرمائے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. نیا سال میں جشن ہے یا جائزہ ہے؟ جشن کا مطلب ہوا میلہ ٹھیلا ہوا ختم ہو گیا، اس کا نام جشن ہے. جشن نہیں ہے نئے سال میں بلکہ جائزہ ہے. جائزہ کا مطلب ہے تکیہ پر سر رہے تو سوچیں گے کہ بھائی ہمیں سال میں کیا ملا، ہم نے کیا پایا کیا کھویا. اس کا نام جائزہ ہے. ہمیں کیا ملا ہمیں کیا نہیں ملا، ہم نے کیا پایا کیا کھویا، یہ جائزہ ہے. جائزہ لینا سنت ہے، جشن منانا بدعت ہے. بدعت کو چھوڑیں گے سنت کو قبول کریں گے اللہ سربلندی عطا فرمائے گا. دوسرا سوال تھا نیا سال اچھا کیسے جائے گا؟ 2023 شروع ہونے والا ہے. اچھا کیسے جائے گا؟ اعمال اچھے ہوں گے تو سال اچھا ہوگا، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو سال اچھا نہیں ہوگا.
अमाल अच्छे करेंगे तो गारंटी लेता हूं कि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा। ये साल जो 2022 गुजर रहा है बड़ा खराब गुजरा। क्यों गुजरा? 3 वजह से। हमने गुनाह किया इसलिए खराब गुजरा, हमने हराम कमाया इसलिए खराब गुजरा, हम गलत माहौल में रहे सही माहौल में नहीं आए इसलिए खराब गुजरा। इंशाअल्लाह तौबा करते हैं कि अब गुनाह नहीं होगा, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एडवांस में मुर्गा बुक होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। यकुम जनवरी है नया साल है, यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। यकुम जनवरी है नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। बचाए खुदा शर की जद से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। फिर आग भरा ईरान न हो, पत्थर से दबा अफगान न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, बारूद में गुम बगदाद न हो, फिर जख्मी कोई फरियाद न हो। यूं मेरा वतन खुशहाल है, वो साल तो अच्छा साल है। बहुत खूबसूरत, बड़े सन्नाटे में छोटा बजवा, हौसले से बड़ा। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। खाता खुल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हालात हाजरा के हवाले से सुना रहा हूं। हमारा मुल्क पीछे क्यों है, तरक्की क्यों नहीं है, राज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये 313 हमारे आगे हैं, अगर यही कबूल कर लेंगे तो पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारे मुल्क में महंगाई है, महंगाई इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि ज्यादा पैसा भी कम पड़ रहा है, इतनी ज्यादा महंगाई है। दूसरी चीज क्या है, हमारे मुल्क में गरीबी इतनी ज्यादा है कि हर आदमी गरीब मालूम हो रहा है। अब ढूंढ करके दिखाइए कि अमीर कहाँ है, तो अमीर भी बिल्कुल अमीर की वाट लग रही है, गरीब हो रहा है। हर आदमी गरीब नजर आ रहा है, इतनी गरीबी है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि सैकड़ों जवान आपको चौक चौराहे पर अड्डाबाजी करते हुए नजर आएंगे, और प्रचार के लिए 100 जवान को 1 लीटर तेल में आप निकाल सकते हैं। प्रचार में आपको बेगारी के लिए इतने नौजवान मिल जाते, इतनी बेरोजगारी है। जानते हैं क्यों है? ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। खून के आंसू आपको रोना पड़ेगा, ये क्यों है? पहली वजह है शराब की वजह से। हमारा मुल्क पीछे क्यों है? शराब की वजह से। शराब में मुल्क पीछे क्यों जाता? सेहत अलग बर्बाद होती है, पैसा अलग बर्बाद होता है। सेहत अलग जाती है, पैसा अलग जाता है। सुन करके हैरत होगी, नबी ने दुआ किया, कंगाल आदमी माला माल हो गया। नबी ने दुआ की, कंगाल आदमी माला माल हो गया। जरा सा माला माल क्या हुआ कि 1 गिलास जाम चढ़ाया, नशा जब सर के ऊपर चढ़ा, दूसरे का मर्डर कर दिया, खून कर दिया। जेल में जैसे ही गया, शराब की नुहूसत ने जैसा था वैसा ही कंगाल कर दिया। सुन करके आपको हैरत होगी, दुनिया में कितने लोग बीमार पड़ते हैं? 3 करोड़ 87 लाख सालाना लोग बीमार पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा बीमार कौन लोग हैं? दारू पीने की वजह से बीमार है। दारू की वजह से मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता, बर्बाद हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान 400 बिलियन डॉलर दारू में बहाया जाता है। और ये जो नया साल आ रहा है देखिएगा, गटर गटर शराब, आगे चखना और ऊपर से जाम, बिस्मिल्लाह खराब, और उसके बाद भी खूब हैं, खुश हैं कि नया साल मुबारक। शराब की वजह से ये मुल्क बर्बाद हो रहा है। दूसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, सूद की वजह से मुल्क बर्बाद हो रहा है। सूद की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहा। जानते सूद में होता क्या? 1 का नफा होता, 10 का नुकसान होता। जब तक 10 का फायदा नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।
یہاں ایک کا فائدہ ہوتا ہے 10 کا نقصان، اس لیے ملک پیچھے جا رہا ہے۔ ہر آدمی لائن سے لگا ہوا ہے کہ 100 روپے میرا ڈبل ہو جائے، 1000 روپیہ میرا ڈبل ہو جائے، 1,00,000 روپیہ میرا ڈبل ہو جائے، لگا رہا ہے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، جمع کرتا رہا۔ جب 5,00,000 روپے جمع ہو گئے تو گیا 10,00,000 روپے لینے کے لیے، تو دیکھا کمپنی غائب، آنکھ بند ڈبہ غائب۔ ڈبل لینے کے چکر میں سنگل بھی چلا گیا، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ سود کی وجہ سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے۔ تیسری وجہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جانتے ہیں مال کیسے آتا ہے، ملک کیسے ترقی کرتا ہے؟ علم ہوگا، ہنر ہوگا تو دولت ملے گی۔ آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ دولت کمائیں گے، آپ کے پاس ہنر ہوگا تو آپ دولت کمائیں گے۔ علم نہیں ہے، دولت نہیں ہے تو آپ پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ جانتے ہیں اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، 1996 کی رپورٹ ہے، پوری دنیا میں جاہل کتنے ہیں؟ 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا ملک جس میں سب سے زیادہ لوگ جاہل ہیں، جاہل نمبر 1 ہندوستان ہے۔ 40% لوگ یہاں جاہل ہیں، 62% مرد جاہل ہیں اور 72% عورت جاہل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ کے پاس علم نہیں رہے گا، ہنر نہیں رہے گا تو آپ ترقی کیا کریں گے؟ مزدوری کریں گے، غلامی کریں گے۔ غلام اور مزدور کو ترقی نہیں مل سکتی۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا ملک پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کرے کہ دل تک یہ آپ کو یہ پیغام پہنچ جائے، آپ کے دل تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ ایک درخت میں جھگڑا کھڑا ہوا، یہ بھائی کہہ رہا یہ میرا ہے، دوسرا بھائی کہہ رہا میرا ہے، یہ جھگڑا چلا گیا عدالت میں، اور عدالت میں دونوں لڑتے لڑتے تباہ ہو گئے۔ اب فیصلہ آیا کہ درخت اس کا بھی نہیں، اس کا بھی نہیں، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، درخت کو کاٹو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ تو دونوں کی جیب میں پیسہ نہیں کہ درخت کٹا سکے، لڑتے لڑتے وہ بھی کنگال، یہ بھی کنگال۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یہ جو کوکڑو ہوتا ہے، کوکڑو، اس کو اردو میں کیکڑا بولتے ہیں، کوکڑو۔ سارے ملک سے کیکڑا جا رہا تھا، ڈبے میں بند ہو کر کے جا رہا تھا، لیکن ہندوستان کا کیکڑا کھلے ڈبے میں گیا تو وہاں حیرت ہوئی۔ جو مینیجر تھا اس نے کہا کہ یہ تو ڈبہ کھلا ہوا ہے، یہ تو بھاگ گیا ہوگا۔ کہا حضور یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے، کوئی اگر اوپر جا رہا ہوگا تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہوگا، یہ اوپر جا ہی نہیں سکتا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، محبت کیجئے، جھگڑے کو گھر سے ختم کر دیجئے، اور جھگڑے کو عدالت میں پہنچنے مت دیجئے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ انشاءاللہ اپنے بھائی کو معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ اپنے بھائی کو معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے کہاں ہے، سسرال میں ہے کہ پنڈال میں؟ ہم ان لوگوں کا جنازہ ہی پڑھیں گے۔